یہ کہانی ہے اس وقت کی جب دنیا کا عظیم فلسفی ارسطو اور تاریخ کا ناقابل شکست حکمران سکندر اعظم استاد اور شاگرد تھے۔ ارسطو ہمیشہ سکندر کو نصیحت کرتا تھا، عورتوں کے جادو سے بچ کر رہو، یہ دل کو کمزور اور عقل کو بے بس کر دیتی ہیں۔ مگر حرم کی عورتیں اس نصیحت سے سخت ناراض تھیں۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے ارسطو نے ان کی اہمیت سکندر کے دل میں کم کر دی ہو۔ اسی غصے میں انہوں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ حرم کے اندر عورتیں جمع ہوئیں، سرگوشیاں گونجنے لگیں، غصے اور چالاکی کے ملے جلے تاثرات چہروں پر تھے۔ ان میں سے ایک بولی، ارسطو خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، آج اسے عقل کی قیمت یاد دلانی ہوگی۔ اور یوں ایک نہایت حسین، دلکش اور شوخ کنیز کا انتخاب ہوا، ایسی حسینہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے عقل مندوں کا دل بھی پگھل جائے۔ اگلا منظر ارسطو کے کمرے کا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کتابوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ کنیز ناز و انداز سے اندر داخل ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ قربت بڑھاتی ہے اشاروں اور اداؤں سے، ارسطو کے گرد جال بنتی ہے۔ فلسفے کا امام آہستہ آہستہ اس جال میں قید ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں کی بات چیت اور قربتوں کے بعد کنیز ارسطو سے ایک انوکھی فرمائش کرتی ہے۔ کنیز ہنستے ہوئے کہتی ہے، اگر واقعی مجھ سے پیار ہے تو گھوڑا بن جائیں تاکہ میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو سکوں۔ ارسطو لمحہ بھر کے لیے چونکتا ہے، مگر پھر جیسے جادو کا اثر غالب آ جائے، وہ زمین پر ہاتھ ٹیک کر گھوڑے کی طرح جھک جاتا ہے۔ کنیز اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی ہے۔ یہ منظر حیرت انگیز بھی ہے اور ناقابل یقین بھی۔ عین اسی وقت دروازہ زور سے کھلتا ہے، حرم کی تمام عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ سکندر اعظم بھی۔ سکندر اپنے استاد کو ایک کنیز کے لیے گھوڑا بنا دیکھ کر حیرت سے چیخ اٹھتا ہے، اے استاد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں عورتوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں اور خود یہ حالت۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ کنیز فوراً نیچے اتر جاتی ہے۔ ارسطو کھڑا ہوتا ہے، اپنے کپڑے درست کرتا ہے، مسکراتا ہے اور بڑے اطمینان سے جواب دیتا ہے، میرے عزیز بادشاہ، یہ سب کچھ تمہاری تعلیم کے لیے کیا گیا ہے۔ ذرا خود سوچو، اگر ایک عورت اپنے استاد کو گھوڑا بنا سکتی ہے تو وہ تمہیں گدھا بھی بنا سکتی ہے۔ سکندر چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر اس کے چہرے پر سمجھداری کی جھلک پھیل جاتی ہے۔ عورتیں ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھتی ہیں۔ کنیز سر جھکائے کھڑی رہتی ہے۔ چاہے یہ واقعہ حقیقت ہو یا حکایت، جذبات پر قابو نہ ہو تو دنیا کا سب سے بڑا انسان بھی لمحوں میں اپنی عظمت کھو بیٹھتا ہے۔ اور یہی وہ سبق تھا جو ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر کو دینا چاہتا تھا۔